ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سادہ کھانا، سادہ لباس، سادی بات، سادہ مکان، سادی شادی، سادگی ایمان ہے۔ فیشن تو کفر ہے، اللہ کے مال کو غلط ضائع کرنا ہے، غلط جگہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا پکا بھائی ہے جو جان اور مال کو غلط جگہ خرچ کرے، غلط جگہ، شادیوں پہ، پارٹیوں پہ۔ میرے دوستو، نبی یہ مٹی دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ کھجور کب نکلتی ہے؟ گرمی میں، جتنی شدید گرمی پڑے اتنی اچھی کھجور۔ مدینے میں گرمی شدید، کھجور میٹھی، قصیم میں گرمی اور کھجور اچھی۔ جب تک مٹی کو گرمی نہیں پڑے گی کھجور نہیں نکالے گی، جب تک مٹی کو سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکالے گا۔ انار یہ جو رمان ہوتا ہے یہ افغانستان میں ٹھنڈ میں نکلتا ہے، یہ وہاں نکلتا ہے پشاور میں، وہاں ادھر ٹھنڈ میں، گرمی میں انار نہیں نکلتا۔ یہ جو انور ہے نا، انور ریٹول، یہ سب سے اچھا سکھر میں، ملتان میں، سکھر ملتان کی گرمی سب سے زیادہ تھی۔ جتنی گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم۔ یہ مٹی کا جسم ہے، اس پہ گرمی میں اے سی چلایا اور سردی میں ہیٹر چلایا، نہ آم نکلا، نہ وہ نکلا آم، نہ رمان، بلکہ کڑوے کریلے نکل رہے ہیں۔ بد اخلاقی، بد زبانی، اس کو آرام کی عادت ڈال دی۔ ایک عورت کہے کہ میں باہر سے بالکل پتلی دبلی، ایسے سمارٹ لوگ مجھے دیکھیں اور اندر انضمام الحق پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ جب تک عورت باہر سے 9 مہینے خراب نہیں ہوگی، اللہ کی قسم اندر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب تک جم میں چیخے نہیں مارو گے مسل نہیں بنا سکتے، جب تک گراؤنڈ میں تھکو گے نہیں سٹیمنا نہیں بنا سکتے۔ ہمیں انہوں نے کیا کیا؟ بہت چلاک ہے یہ مجھے یہودیوں نے بتایا ہے جو مسلمان ہوئے، میرے دوست ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تمہیں کیا عادت ڈالی کہ تمہیں ٹوائلٹ تم یہ کھینچتے تھے نا، یہ تمہارے مسل بنتے تھے۔ ہر میرے ابا کے بھی بائسیپ، جم کا بھی نہیں گئے، ٹوائلٹ کھینچتے تھے وہ نا، جیسے WCU، آپ کو نہیں پتا، آپ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں پاگل کیا بات کر رہا ہے، یہ ایسے، یہ دادا کے مسل بھائی، اتنے مسل ہے نا۔ اور پانی بالٹی سے بھرو، کوئی نلکا نہیں، یہ بالٹی اٹھائی، یہ بائسیپس، یہ اوپر اٹھائی، یہ کوڈریسیپس، سب بنے ہوئے ابا کے، دادا کے۔ وی ہمارا تو یہ بنا ہوا ہے نا۔ وی کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ اچھا کرو، لنچ ایسے، کھانا یوں۔ اے کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ کم، لنچ دیا اور کھانا رات کا، یہ اے بن گیا۔ بھی بنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹوائلٹ کے ہٹاؤ بھائی، بٹن لگاؤ۔ اب بٹن، چلو بھائی ہاتھ تگڑے، انگوٹھا چل رہا ہے، کچھ تو چل رہا ہے، کب بٹن ختم کرو، ان کو پیچھے سینسر لگا دو، اٹھے بیٹھیں گے فلش خود چل رہا، خود چلا۔ اب برش آ گئے آٹومیٹک، چھوڑ ہاتھ نہیں گندے کر، فون پہ لگ، باقی اپنا کام خود ہوگا، آٹو پائلٹ، چلو بھائی چلو آٹو پائلٹ۔ یہ لیٹسٹ ٹوائلٹس ہیں، اندر گیا لائٹ خود کھل گئی، ٹڑنگ، ارے کیا بات ہے، لائٹ خود بن، ٹڑنگ۔ اچھا اور ٹھوس کرنا ہے، کیونکہ کشتی پانی سے نکل کے کیسے چلے گی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو فطرت مشقت پہ کہہ رہا آرام سے، میں آرام آرام رام آجا میرے پاس، آرام آرام آجا۔ انہوں نے کہا ریموٹ دو، او AC کا ریموٹ ٹڑنگ، ٹی وی کا ریموٹ ٹڑنگ۔ اچھا یہ نا یہ ونڈوز ہٹاؤ، ان کو پاور ونڈوز دو، لو جی اب ٹرننگ کیا پاور ونڈو، یہ بھی چھوڑو میموری لگا دو، ایس دیکھیں گے وہ میموری ونڈو خود ہو جائے گا، خود۔ یہ کلچ دبانے آٹومیٹک دو، یہ ریموٹ۔ اچھا باہر سے جانا، بیل دروازہ کھول، نہیں ان کو ہاں کون ہے، ٹرننگ، باہر کا گیٹ کھل گیا۔ اچھا دور سے ٹرننگ، گیراج کھل گیا، ٹرننگ بند ہو گیا، ان کو ٹھوس کر دو۔ ٹھوس آدمی کبھی دین پہ نہیں چل سکتا، اس کا وہ دین ہوگا افرائیت من اتخذ الہ ہوا، جس کو یہ اپنی اس کی مرضی پہ چلے گا۔ میرے دوستوں نبی سے آرام ثابت نہیں ہے، آپ پتھر کھائے میں تو حیران ہوں یار، لیکن اس لیے حیران نہیں ہوں کہ میں نے فریکچر انگلیوں میں 100 کیا ہے، ثقلین مشتاق نے فریکچر انگلیوں 100 کی، کیوں کہ میرے اندر مال کی محبت ہے، کرکٹ کی، کہ میں جان لگا دوں گا بڑا کھلاڑی بننا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری جان چلی جائے، اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے میرے حبیب تو اپنی جان لے لے گا ان کے غم کے مارے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فلا تحزن نفسك علیہم حسرات، ان کی حسرت میں تو اپنی جان لے لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے لیٹے، ایک آدمی آیا اس کو دعوت دے رہے ہیں، ہم سے AC میں دعوت نہیں دی جاتی، پتھر کھا کے دنیا سے جا رہے دعوت دے رہے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ عیسیٰ اسلام اس امت میں آئیں گے، پیدا ہوتے ہی دعوت دے رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ کی، آج امت نے دعوت ہی چھوڑ دی۔ میرے دوستو اپنی زندگی کو سنت پہ لاؤ، تبلیغ اس کا نام ہے، تبلیغ بستر لے کے پھرنے کا نام نہیں ہے، تبلیغ میں کبھی جوڑ نہیں ہوگا جب تک زندگی ہماری حیات الصحابہ پہ نہیں آئے گی۔ تبلیغ اس کا نا، میں ایک دفعہ جنید جمشید بھائی آئے بنگلہ دیش میں، آج کل بہت ہو رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں، حضرت فرماتے تھے، حاجی صاحب فرماتے تھے۔ میں ایک دفعہ جنید آیا، کراچی کی جماعت نے بند کر دیا، تم نہیں جاؤ گے سعید کے ساتھ، ہماری چلے کی جماعت بنگلہ دیش۔ عبدالوہاب صاحب بہت نرم آدمی تھے، عبدالوہاب صاحب نے کہا چلا جا سعید کی جماعت سے، یہ ہمارے پاس 10 دن کے لیے آیا،
بنگلہ دیش کاکریل پہنچا, روڈ ٹوٹ گئی تھی, 10 گھنٹے لگے ہمیں تلاش کے, ہم ٹینٹ میں تھے. سعید بھائی میں کہاں ٹھہروں گا؟ میں کہا حاجی صاحب نے کہا مجمع میں. ہوئی مجمع میں مار دیں گے مجھے. سعید بھائی حاجی صاحب. میں کہا بھائی حاجی صاحب نے کہا ہے, میں کون ہوتا ہوں؟ اب جنید پریشان. جنید بہت با اخلاق تھا, ملنسار تھا, ملنسار, سب سے ایسے ملتا تھا جیسے 36 سال سے جانتا ہے. خیر اب جنید بدتمیز ہونے لگا, یہ کہا یہاں سے ہٹو, اس کو میں کہا تو بدتمیز, یہ تو اس کے اخلاق اگر ختم یہ ختم. میں کہا جنید بھائی میں نے کہا میں بھی حاجی صاحب ہوں. مارے اس نے 2 تپڑ. کہا ظالم تو نے مجھے مار دیا تھا. حاجی صاحب فرماتے ہیں, مولوی صاحب حضرت جی نہیں بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس پہ جوڑ ہوگا, صحابہ کیا فرماتے ہیں اس پہ جوڑ ہوگا. لیکن ہمارا ہندوستان پاکستان برا نہ ماننا, عقیدت سے اوپر نکل گئی ہے. عقیدہ چھوڑو, حضرت کیا کہتے ہیں, عقیدت دیکھو. اس نے ہمیں, اور اب میرے بہت دوست ہیں اور الحمدللہ جتنے بڑے علماء ہیں سب سے دوستی ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا ایک مسئلہ ہے, تمہاری عقیدے کو پار کر گئی ہے. بھائی عقیدہ قرآن حدیث حیات صحابہ میرے صحابہ, اس کے بعد سب جماعت باطل ہے. یہ جو مجھے ایک عرب نے کہا تم یہ 4 امام کو کیوں مانتے ہو؟ میں کہا اس لیے کہ دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے, آگ مٹی ہوا پانی. کہتا اور میں کہا آسمانی 4 کتابیں ہیں, قرآن حدیث, قرآن تورات زبور انجیل. اور میں نے کہا حدیث میں بھی 4 لفظ ہیں, قرآن میں بھی 4 لفظ ہیں, عالم میں بھی 4 ہیں, مفتی میں بھی 4 ہیں, تقوی میں 4 ہیں, مسجد میں بھی 4 ہیں. کہتا اور 4؟ میں کہا شادیاں بھی 4 ہیں. کہتا اور 4؟ میں کہا جوتے میں بھی 4 ہیں, پھر 4 جوتے بھی پڑیں گے, جوتے 4. پھر کہتا میں کہا نماز میں 4 حالتیں, قیام رکوع سجدہ جلسہ. پھر میں کہا اور 4؟ میں کہا خلفاء راشدین 4. میں کہا امام بھی 4. اور یقین کرو یہ جو الف میم ہے نا, الف سے امام حنیفہ, میم سے امام مالک, پھر دوسرے جو ہیں امام کیا ہیں احمد بن حنبل, اور امام شافعی کا نام بھی میم سے آتا, اصلی نام میں ان کا نام بھول گیا ہوں. 80 امام. وہ اٹھ کے بھاگ گیا. مجھ سے ایک کہتا ہے کہ یار یہ تم تسبیح کیوں کر رہے ہو, بدعت ہے. میں کہا تم موبائل میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہے, سننا ہے؟ بھاگ گیا وہاں سے. مجھ سے ایک نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ہم پیس ٹی وی چلا رہے ہیں, آپ کا چلا بدعت ہے. میں کہا تیرا پیس ٹی وی سنت ہے. بھاگ گیا. میرے دوستو ہمارا جوڑ کس پہ ہوگا؟ میرے صحابہ پہ. تو اللہ کے واسطے میں آپ کو بتا رہا ہوں, چھپڑ پھاڑ کے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ثقلین مشتاق کا. شروع میں ہوا, یہ دیکھو میرے دوستو, یہ نا تبلیغ کا کام بائی ایئر ہے. یہ شروع میں نظر آتا ہے, بیچ میں غائب ہو جاتا ہے, موت پہ نظر آئے گا, اوئے کیا کام تھا, بیچ میں کوئی کیفیت نہیں, کوئی نظر نہیں, اڑے نہیں آئیں گے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں. یہ تبلیغ کا کام بائی ایئر ہے. یہ ٹیک آف پہ نظر آتا ہے اور لینڈنگ پہ. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, مولوی عبدالصمد, طارق جمیل صاحب کے بہت دوست تھے. طارق جمیل صاحب نے ان کو بھی رنگ بازی پہ لگا دیا. میں کہا بھائی آپ 1 نمبر آدمی ہیں, 2 نمبر نہیں ہیں, آپ رنگ نہ لگایا کریں. چھوٹا سا قد, کوئی بیان نہیں, کوئی تعلیم نہیں, اخلاق کا 1 نمبر, تواضع. مجلس سے پیچھے بیٹھتا تھا دم بن کے. دیکھو جو دم بنے گا نا, دم کو کبھی جوتے نہیں پڑتے, سر کو جوتے پڑتے ہیں. پیچھے رہنا ہے, بچہ بننا ہے. بچہ گود میں بیٹھتا ہے, ہر آنٹی پپی دیتی ہے, بڑے کو پپی نہیں ملتی, بچوں کو ملتی ہے, چاکلیٹ بھی ملتی ہے. بڑا بنا پیشاب کر, تیری مائی تجھے مارے گی. چھوٹا بچہ آنٹی پہ پیشاب کر دیا, ہائے بچے نے پوٹی کر دی, ہائے کیوٹ, واٹ اے کیوٹ. بڑا کر کے دیکھے ذرا پوٹی, بیوی اڑا دے گی, اتنی گندی پوٹی کی ہے. بچہ بننے کی محنت کرو, گودوں میں کھیلو گے, بڑے بنو گے ماریں گے لوگ, ادھر سے ماریں گے ادھر سے ماریں گے. تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہا تھا میں یار. ثقلین مشتاق دین پہ آیا, ہمارے ساتھ 4 مہینے لگائے. اس کے دونوں گھٹنے خراب ہو گئے. تبلیغ والے تو کوشش کرتے ہیں یہ کسی کام کا نہ نہیں, مسجد ہی بیٹھ جائے, گھٹنے بھی توڑ دو, کمر بھی توڑ دو, وہ یہیں رکھو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پانی میں رہتے ہیں, مچھلی باہر نہیں نکلتی, باہر مچھلی تڑپتی ہے. جو مسجد میں رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں, باہر تڑپ رہے ہیں سب. تو ثقلین مشتاق نے 4 مہینے لگائے. اس پہ سود تھا تقریباً 3 ملین یا 4 ملین روپیز کا. کرکٹ ختم, پیسے آ نہیں رہے. اب جناب ہمیں کہا اس کو کہ دیکھو, ابراہیم دیولا صاحب نے کہا دن کے 4 حصے کرو, کائنات 4 چیزوں سے بنی. 6 گھنٹے نیند کو دو, 6 گھنٹے بیوی بچوں کو, 6 گھنٹے کام کو, 6 گھنٹے تبلیغ کو. تو 6 گھنٹے مسجد کو دو آبادی کے لیے. ثقلین نے دینے شروع کیے. 4 ملین روپیز سود کے کہاں سے اتاروں, سب کچھ بیچ دیا. ایک کرکٹ ٹیم لیشنگز بہت مشہور ہے, یہاں سے ریٹائرڈ کرکٹرز کھیلتے ہیں, کھڑے کھڑے بولنگ کرتا تھا, 300 پاؤنڈ 400 پاؤنڈ, گھر کا خرچہ. سود کیسے اترے؟ آخری مہینے میں سرے کاؤنٹی نے کہا ہمارے 6 بالر انفٹ ہو گئے, تم ہماری طرح کرکٹ کھیلو, کتنے پیسے دو گے؟ 3 ملین روپیز سود اتر رہا ہے. ثقلین نے فون کیا, سعید بھائی سود تو اتر رہا ہے لیکن میں ذلیل ہو جاؤں گا, میں تو بھاگ ہی نہیں سکتا, کھڑے کھڑے بال کر رہا ہوں. میں اس کے پاس ڈرائیو کر کے گیا بریڈ فورڈ سے. میں کہا انبیاء کے واقعات سنائے, صحابہ کے. ثقلین کو ہمت دلائی, چلا گیا. پہلے دن ٹاس جیتا, بیٹنگ کی, 550-600 رن. دوسرے دن ٹی کے بعد ڈکلیئر کیا, بیٹنگ دی. ثقلین کے 2 اوور ہوئے. 24 دن کھیلنا تھا, 26 دن میں 1 ڈے 4 ڈے 1 ڈے, تو 6 دن میچ, 1 دن آرام, 24 دن. اب ثقلین کیسے کھیلے؟ خیر اب 22 دن رہ گئے ہیں, 2 دن میچ ہو گیا. کہا سعید بھائی مجھے 3 ملین روپیز مل گئے پہلے ہی,
اللہ نے 22 دن ایسی بارش برسائی کوئی میچ نہیں ہوا, اللہ نے ساری روئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا تو سوچ نہیں سکتا. اپنے واقعات بناؤں گے نا, بتاؤں گا, آپ مجھے پیر بنا لو گے کہ حضرت سے بیعت ہونا ہے. جنید جمشید نے ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار وہ سعید انور کیا کروں گا, وہ تو بہت بزرگ ہو چکا ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میری طارق جمیل صاحب کی بحث ہوئی, میں نے بحث میں ہرا دیا. میں کہا مولانا یہ مدرسہ پڑھنے کا اور 30 سال کا آپ کو کیا فائدہ ہو, آپ مجھ سے بحث میں ہار گئے. کہا بیوقوف, امام شافعی کا قول ہے میں جب بھی کسی جاہل سے بحث کی ہمیشہ آ رہا ہوں, تو اتنا بزرگ ہے. میں کہا جزاک اللہ. تو مولانا نے مذاکر کا اگر میں بیعت ہوا تو اس سے ہوں گا, میرا بہت تعلق ہے ان سے. ہنسی بات. تو جنید نے کہیں بتا دیا کہ بند کرو کیمرہ, جنید نے بتا دیا. جنید کہتا ہے رات کو فون آ گئے, حضرت کا نمبر دے دیں, اس سے بیعت ہونا ہے. ان کا انتہائی 2 نمبر آدمی ہے سعید انور. میرے دوستو اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ. کھڑے ہو کے کھانا, کھڑے ہو کے پانی پینا, لوگوں کو پورے سینے سے ملنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سے ہاتھ نہ چھڑوائے کوئی ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا. ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اگر کوئی نامحرم لڑکی پکڑ لے پھر نہیں چھڑواتے, لڑکا پکڑ لے تو ایک دم چھوڑو یار ہاتھ. ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہمارے محلے میں ایک میاں بھی جا رہے تھے گاڑی میں, تو میں نے پیچھے سے فون کیا, حضرت کہاں جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ؟ کہا آپ نے پہچان لیا میری بیوی پردے میں؟ میں کہا ظالم 20 منٹ سے اس سے بات نہیں کی, تیری بیوی ہے, کسی اور کی ہوتی تو بڑے گپے مارتے. اپنی سی کون اتنی لمبی بات کر. اپنی عادت کو سیکھو. نمبر 2, اپنی عبادت کو سنت پہ لاؤ. سچ بتاؤں میرے دوستو, آج میں بڑے بڑے بیان کرنے اور دیکھتا ہوں, نماز انتہائی 2 نمبر ہے. وہ جو میں نے علماء سے سیکھی, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کتنا, علماء سے پوچھو. جو قیام کے بعد کھڑا ہونا قوما کتنا, علماء سے پوچھو. سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنی چاہیے جیسے بچے نے پڑھی, اللہ جواب دیتے ہیں. نماز سیکھو. دیکھو کرکٹ کی, میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں, میں ایک ہفتہ کرکٹ کی محنت نہ کروں میں 100 مائل کی گیند نہیں دیکھ سکتا, حالانکہ نظر آ رہی ہے. اگر دین کی محنت نہیں ہوگی دین گیا, ایمان کی محنت نہیں ہوگی ایمان گیا, نماز کی محنت نہیں ہوگی نماز گئی. یہ جو ڈائریکٹ میچ ہے نا, اس میں گلی اڑ جاتی ہے. ڈائریکٹ میچ میں کام نہیں بنتا. رکوع میں وہ ایک دفعہ جنید جمشید نے مجھے کہا سعید بھائی آپ کے لیے آئی فون اور iMac Pro لے لیا, آ رہا ہوں 4 دن میں. میں نے کہا اللہ اکبر, اب آئی فون آیا, کب آ رہا ہے جنید, کب آئے گا؟ پھر رکوع میں iMac Pro آیا, نماز میں فون ہی آتے رہے. میں کہا ظالم, آج کو اللہ کے دینا پہلے سے نہ بتا رہا, میری نماز ہی خراب ہو گئی. میرے دوستو نماز میں محنت ہوگی نا. ہم بیٹھ سیدھا کرنے کی 8 گھنٹے محنت کرتے تھے, نماز میں دل کو سیدھا کرنے کی 1 منٹ محنت نہیں ہے. کیسے نماز صحیح ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے, 3 گھنٹے کے 2 نفل. عبداللہ ابن زبیر ساری رات رکوع, ساری رات سجدہ, ساری رات قیام, 2 نفل میں اللہ سے کام ہے. اپنی عبادت کو نبی کی عبادت کرو. نماز 100% روزی کھینچتی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرو, خود بھی نماز قائم کرو. روزی نہیں چاہتے. نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشی بے-حیائی سے روکتی ہے. ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ نماز نہیں ہے. جو جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. صحابی کا قول ہے, اپنا نہیں قول بتا رہا. نماز جنت فردوس میں پہنچا دیتی ہے. سورہ مومنون کی 7 عادات پڑھ لو. یہ مومن ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے, زکوٰۃ پوری دیتے ہیں, ہر لغویات سے بچتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, عہد پورا کرتے ہیں, اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 5 چیزوں میں نماز ہے, دونوں ایجز پہ. نماز صحیح, 5 چیزیں صحیح ہو جائیں گی. جس کی نماز صحیح نکلی اس کا پورا اسلام صحیح. تو اپنی عبادت کو سنت پہ لانا ہے. اللہ کے نبی یاد رکھنا بھائی, یہ ہماری طرح دن میں عبادت نہیں کرتے تھے. آپ پڑھو قرآن, اللہ کے نبی رات میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دن میں کیا تھا, اِنَّ لَكَ نَهَارَ فِي السَّبْحِ, کیا ہے, اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اے نبی دن میں مجمع میں تیرو, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رات میں اللہ کی یاد میں تھکو, دن میں کیا کرنا ہے, ان کو دعوت دو, ان کا ایمان سکھاؤ, ان کو تعلیم دو, ان کو حکمت سکھاؤ, ان کا تزکیہ کرو. یہ دن کی محنت ہے. دن میں نبی تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے نبی اٹھو اور ان کو دعوت دو, ان کو اللہ سے ڈراؤ اور ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرو. رات میں کیا کرو, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, قیام کرو رات میں. صحابہ کی صفت بتائی, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ رات کو لمبی عبادت کرتے تھے, رات کو لمبا استغفار کرتے تھے تہجد میں. اور کیا بتائی, میرے بندے کون ہوتے ہیں, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات کو سجدہ قیام کرتے ہیں. ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا, رات کو لمبی تسبیح, رات کو لمبا سجدہ. آج ہم نے سب الٹا کر دیا, دن لگایا مخلوق پہ. یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کمانا. یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین کی